السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الغفلة مفتاح الشرور ويحرم بها المسلم من كثير من الأجور، وما يدخل النقص على المسلم إلا من بابها، فالنجاة منها هي السعادة، والبعد عنها رقي في درجات العبادة، والحذر منها حصن من العقوبات في هذه الدنيا وفوز بالنعيم بعد الممات. ولا يكون الاعتصام من الغفلة والنجاة منها إلا بالابتعاد والنجاة منها إلا بالابتعاد عن أسبابها وعدم الركون إلى الدنيا التي تغر المرء عن آخرته. ومما يعين المسلم على تجنب الغفلة المحافظة على الصلوات جماعة بخشوع وحضور قلب، فالصلاة تتضمن حياة القلوب لما فيها من المعاني العظيمة. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مارتا اور جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کے سارے نام ہر عیب سے پاک ہیں اور جس کے سارے اوصاف جلیل القدر ہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو خوب حکمت والا اور جاننے والا ہے، جو دلوں کو قرآن، واعظ و نصیحت، حکمت اور مقبول عمل صالح کے ذریعے زندہ کرتا ہے اور حق سے اعراض کرنے والے کو اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ ناکامی، غفلت اور دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں تمام نعمتوں پر اپنے پروردگار کی حمد بجا لاتا ہوں اور اس کے عظیم فضل و احسان پر شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو بشارت دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و اصحاب پر رحمت و سلامتی برکتیں نازل فرما، جو دین کی فکر کرنے والے ہر ایک کے لیے نمونہ، ہر مومن کے لیے نمونہ و آئیڈیل ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ ہر ایک پسندیدہ عمل کو سر انجام دیتے ہوئے اور اس کے مبغوض اور ناپسندیدہ عمل سے اجتناب کرتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا تقوی ہی دنیا میں سعادت و خوشی کا سبب اور آخرت میں خلد بری سے سرفراز ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے تقوی الہی کو لازم پکڑا، اور ویل و ناکامی ہے اس کے لیے جس نے اسے چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہ کیا۔ اللہ کے بندو، جن چیزوں سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے ان سے اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، اور دلوں کو بگاڑنے والے امور سے اپنے دلوں کو محفوظ رکھو اور ان کی نگرانی کرتے رہو، کیونکہ دل ہی جسمانی اعضاء کا بادشاہ ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سن لو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ دل ہے۔ بخاری اور مسلم نے اسے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ دل کی وہ سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ جو بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے یا خیر کے بہت سے راستوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سنو، دل کی سب سے بڑی بیماری غفلت ہے۔ یہی وہ شدید غفلت ہے جس سے کفار و منافقین بدبخت قرار پائے اور جو ان کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہنے کا سبب بنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر زیادہ محبوب کیا رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بس اوقات ایک مسلمان کار خیر کے بعض کاموں سے غفلت برتتا ہے اور نفع و فائدے کے وسائل نیز برائیوں سے نجات کے اسباب اختیار کرنے سے بھی غفلت اختیار کرتا ہے، تو وہ غفلت کے بقدر کار خیر کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نجات کے اسباب ترک کرنے کی وجہ سے شرور و فتن اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں کا مزہ چکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دیے جائیں اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ دوسری جگہ ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی
خود اس نے کوشش کی اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی, پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنے اعمال کے مطابق اس میں سے حصہ لے لو. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں اخیر میں رکھ دیتا ہے, اگرچہ وہ جنت میں ہی کیوں نہ داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے نجات کے اسباب اختیار کرنے میں غفلت برتنے کی سزا سناتے ہوئے فرمایا ہے کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی, آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں پر معاف کرنے کی بات مسلم کے لیے کہی گئی ہے, کافر کے لیے نہیں ہے, کیونکہ کافر کا گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور غفلت کے معنی ہے جان بوجھ کر نیکیوں بھلائی کا ارادہ نہ کرنا اور اسے اچھا نہ جاننا, ساتھ ہی ساتھ دل کا نفع بخش علم اور علم صالح سے خالی ہونا, اور یہی سخت درجے کی مہلک کو غفلت ہے. یہ کافر اور منافقین کی غفلت جیسی غفلت ہے کہ آدمی اس غفلت کے ساتھ کبھی فلاح و بہبودی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. جب انسان پر غفلت حاوی ہوتی ہے تو وہ صرف وہم و گمان, ہوائے نفس, شیطانی وسوسے اور خواہشات نفس کی ہی پیروی کرتا ہے. یہی وہ غفلت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ عذاب دیتا ہے, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں, ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں, اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں, اور کان ہیں ان سے سنتے نہیں. وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے ہیں, بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں, یہی لوگ غافل ہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کا پہنچنا تھا ہٹا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے ہیں, تو پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا, یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا, اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بہت ہی غفلت اختیار کرتے تھے, غفلت برتے تھے. اور فرمایا اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, بس وہ نہیں سمجھتے. اور فرمایا تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو ایک چت کبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا اے جنت والو تمہاری جنت تم تمام جنتی گردن اٹھا کر دیکھیں گے. آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے اور ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہے. پھر وہ آواز دے گا اے جہنم والو تمام جہنمی گردن اٹھا کر دیکھیں گے. آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے اور ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہے. پھر اسے جنت و جہنت کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا. کہا جائے گا اے جنت والو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے, تم پر کبھی موت نہیں آئے گی, اور اے جہنم والو تم بھی اس میں ہمیشہ رہنا ہے اور تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. بعض روایت میں آتا ہے اگر
اگر اہل جنت کے لیے زندگی اور بقا کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا وہ خوشی سے مر جاتے, اور اگر اہل جہنم کے لیے جہنم کی زندگی اور جہنم میں ہمیشگی کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو وہ بھی غم سے مر جاتے. آیت میں وارد جملہ وہم فی غفلت کا مطلب وہ لوگ دنیا میں غفلت میں ہیں, کیونکہ آخرت میں کوئی غفلت نہیں ہوگی. چنانچہ کافروں اور منافقوں کی غفلت سخت قسم کی ہوتی ہے. جب صاحب غفلت کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا موجب ہے, جو صاحب غفلت کے جہنم میں رہنے کا موجب ہے. اور اسی طرح یہ بھی غفلت ہے کہ جان بوجھ کر نیکی و بلائی کا ارادہ نہ کرنا اور اسے اچھا نہ جاننا, ساتھ ہی ساتھ دل کا علم نافع اور عمل صالح سے خالی ہونا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے وہ تابع ہو گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. مفسرین کہتے ہیں یعنی اس شخص کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے قرآن اور اسلام سے غافل کر دیا ہے اور جس کی ساری کوششیں برباد اور اکارت ہیں. اور غفلت کے بہت سارے نقصانات ہیں, اس کے شر کا دائرہ بہت وسیع ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے, یہی لوگ نافرمان ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وہ اللہ کو بھول گئے سو اللہ نے انہیں بلا دیا, بے شک منافق لوگ ہی نافرمان ہیں. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کرو, صبح و شام بلند آواز کی بجائے ہلکی آواز سے, اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. مسلم شخص جب کمال توحید سے واقفیت حاصل کرنے میں غفلت برتتا ہے تو وہ کمال توحید میں نقص و کمی کا شکار ہو جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. ایک بندہ جب نماز کے ارکان اور اس کے واجبات کی معرفت سے غفلت و لاپرواہی برتتا ہے تو اس کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اس نے نماز مختصر پڑھی. آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے 3 مرتبہ ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے افعال سکون و اطمینان سے ادا کرنے کی تعلیم دی. بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے. جماعت کی پابندی کو ذہن نشین نہ کرنا اور اس سے غفلت برتنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تساہل و سستی برتنے کے موجب بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, منافقین پر سب سے سخت نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہے. اگر وہ ان دونوں نمازوں کے اجر و ثواب سے واقف ہوتے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے, اگرچہ انہیں چوتروں کے بل ہی گھسٹ کر آنا پڑتا. بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی پر جو اجر ثواب ہے اس کو ادا نہ کرنے پر جو سزا ہے اس سے غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے ہی لوگ اس کا ادا نہیں کرتے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور خزانہ ہوں. والدین کی نافرمانی پر جو سزائیں ہیں ان سے لا علمی اور غفلت کی بنا پر اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 طرح کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے, والدین کی نافرمانی کرنے والا, دیوس یعنی بے غیرت, اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں. دیوس اس انسان کو کہا جاتا ہے جو بیوی کے زنا پر خاموش رہتا ہے. قطع رحمی کی سزا سے غفلت کی بنیاد پر انسان قطع رحمی کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے اور اس کی وعید سے دوچار ہو جاتا ہے. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ظلم کی سزاؤں سے غفلت کی بنیاد پر زمین میں ظلم کی کثرت ہوتی ہے. ناحق خون بہائے جاتے ہیں, دوسروں کے مال ناحق ہڑپ کر لیے جاتے ہیں, عزت و آبرو پر حملے ہوتے ہیں, تعمیر کی جگہ تخریب کاری ہوتی ہے, کھیتی